الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد سورہ فجر کی تفسیر انشاءاللہ ہم لوگ آج پڑھیں گے. سورہ فجر بھی مکی سوروں میں سے ہے، یعنی سورہ فجر مکی میں نازل ہوا اور اس کی 30 آیات ہیں، 30 آیتیں ہیں سورہ فجر میں. سورہ فجر کا پورا خلاصہ تقریباً 5 چیزوں میں ہے. سورہ فجر میں 5 کلی طور پر 5 مطالب بیان کیے گئے ہیں پورے سورہ فجر 30 آیات میں. پہلی چیز، شروع میں اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں کھائی ہیں. آپ ملاحظہ کریں گے جو قسم ہے آغاز میں شروع میں. پھر اس کے بعد عذاب الہی کا تذکرہ ہے. عذاب الہی کے بعد کچھ سرکش اقوام کا ذکر کیا ہے، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور اس کے بعد اس سورہ کے تیسرے حصے میں قیامت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور پھر جب قیامت کا تذکرہ کیا تو اس کے اندر مجرمین، گنہگاروں کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد مومنین کا تذکرہ. یہ پورا سورہ فجر کا خلاصہ ہے. انشاءاللہ ابھی ہم لوگ پڑھیں گے تو آپ متوجہ ہو جائیں گے. اب آئیے سورہ فجر کی تلاوت اگر کوئی نماز واجب یا نماز مستحب میں کرتا ہے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ اس سورہ فجر کا نام سورہ امام حسین ہے، اس سورہ کا نام، سورہ فجر کا نام سورہ امام حسین علیہ السلام ہے. لہذا جو سورہ فجر کی تلاوت چھٹے امام فرماتے ہیں اپنی واجب نمازوں میں اور مستحبی نمازوں میں کرے گا، وہ جنت میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. ملاحظہ کیا آپ لوگوں نے؟ اگر پوچھا جائے آپ سے انشاءاللہ آخر میں ہوگا امتحان، سورہ فجر کس سے منسوب ہے، کس کے نام پر ہے؟ سورہ امام حسین علیہ السلام. اور اس کے بعد مجموع بیان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے جو سورہ فجر کی تلاوت 10 راتوں میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. 10 راتوں میں سوتے وقت سورہ فجر کی تلاوت کرے اور سو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا جو 10 راتوں میں تلاوت کرے گا. اور جو روز آنا سورہ فجر کی تلاوت کرے گا، قیامت میں جب وہ اٹھایا جائے گا تو اس کے ساتھ ایک خاص نور ہوگا، اس کے ساتھ ایک خاص نور ہوگا.
لہذا کوشش کریں کہ سورہ فجر کی تلاوت کر کے سنیں. 30 آیتیں ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد. دیکھیے آغاز میں جو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اس سورے کے آغاز میں قسم کھائی ہے. کس کی قسم کھا رہا ہے؟ والفجر، قسم فجر کی یعنی صبح کی. ہم لوگ کہتے ہیں نماز فجر، فجر یعنی صبح. قسم فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی. لیل کی جمع لیال ہے، لیالی. عشر یعنی 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر، شفع جوڑا کو کہتے ہیں، جس کو ہم جفت کہتے ہیں اس کو شفع کہتے ہیں عربی میں، جوڑا. قسم جوڑے کے تفسیر میں آئے گا کہ جوڑے سے مراد کیا ہے. قسم جوڑے کی، کون سا جوڑا ہے انشاءاللہ آپ ملاحظہ کریں گے. والوتر، اور وتر کی قسم، جس کو ہم لوگ وتر کہتے ہیں، نماز وتر کہتے ہیں نا. صحیح تلفظ کیا ہے؟ وتر ہے. وتر نماز شب بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں اور نماز وتر بھی، اور نماز شب بھی پڑھتے ہیں. نماز شب کے اندر 3 چیزیں ہیں. نماز شب میں 11 رکعت جو ہے، 8 رکعت نماز شب کی نیت سے پڑھتے ہیں 2 رکعت کر کے. 2 رکعت نماز، صحیح تلفظ نماز شفع ہے. ہم لوگ نماز شفا کہتے ہیں، شفا کوئی لفظ نہیں ہے. شفا کے شفا ہو جائے گا تو شفا ہے. صحیح تلفظ شفع ہے. دیکھیں قرآن میں بھی وہی چیز، یہی لفظ ہے جو ہم نماز شفع کہتے ہیں، وہ یہی ہے. نماز شفع، شفا نہیں. نماز وتر، نماز وتر نہیں. قرآن میں موجود ہے یہ چیز، بھی بعد میں تفسیر آئے گی. پھر اس کے بعد واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ چلنے لگے. رات بھی چلتی ہے یا نہیں؟ رات جب چلنے لگے، جب ہم قرآن سے منسلک ہو جائیں گے اور اہل بیت کے دعوت سے، یہی 2 ہے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں. قرآن اور اہل بیت، قرآن و اہل بیت کے علاوہ تیسری چیز نہیں ہے. اسی لیے نبی اکرم نے ہمیشہ کہا انی تارک فیکم الثقلین، تمہارے درمیان 2 بھاری چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، وزنی چیز. خود نبی نے کہا 2 ثقلین، 2 ثقل، ثقل کہتے ہیں وزنی کو، اس کا تسمیہ ہے ثقلین. 2 بھاری وزنی سنگین، خود نبی کہہ رہے ہیں چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر تم ان دونوں بھاری چیزوں سے متمسک رہو گے تو کیا ہے؟ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچو، یعنی نجات مل جائے گی. اگر نجات چاہتے ہیں تو یہی. اب آہستہ آہستہ سب کے سمجھ میں آ رہا ہے. آپ لوگوں نے خطبہ سنا جو مولا کی شہادت کے موقع پر کے بعد مسجد النبوی میں وہاں کے خطیب نے خطبہ دیا اور اس کے اندر مولا کے فضائل بیان کیے اپنی کتابوں سے نکال کر کے. اب آہستہ آہستہ متوجہ ہو رہے ہیں کہ علی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. باقاعدہ بیان کیا گیا
اور ایسی ایسی روایتیں اپنی ہی کتابوں سے اس نے نکالی ہے، لیکن یہ کہ علی کے فضائل کو بیان کیا جو حق ہونا چاہیے. اور پھر آخر میں جب یہ بیان کیا کہ خوارج کے اندر یا دوسروں میں دشمن علی جو تھے ان میں کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی. پہلے علی نے شجاعت بیان کی اور پھر اس کے بعد یہ بھی بیان کیا کہ خندق میں عمرو ابن عبد ود کو مارا جو کہ آگے للکار رہا تھا، اور خیبر میں مرحب کو قتل کیا اور قلعہ خیبر کو پھاڑا. یہ سب بیان کیا مسجد نبوی سے. اور پھر اس کے بعد یہ بیان کیا خوارج جو علی کے دشمن تھے ان میں علی سے دو بدو سامنے آ کر کے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، لہذا علی جب سجدے میں تھے تب علی کے سر پہ تلوار ماری اور یہ کہیں کے روکے لگے. خطیب مدینے سے جو خطبہ دے رہا تھا. تو یہ اس کے بغیر یہی جو چیزیں ہیں قرآن اور اہل بیت. قرآن نے اہل بیت کو پہچانوایا کہ اہل بیت کون ہیں، اور اہل بیت نے قرآن کو پہچانوایا ہے. اور دونوں قرآن ہیں. ایک قرآن کا نام قرآن صامت ہے اور دوسرے قرآن کا نام قرآن ناطق ہے. قرآن صامت یہ قرآن اور قرآن ناطق اہل بیت ہے. دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانوایا. قرآن کہہ رہا ہے اہل بیت کی طرف جاؤ اور اہل بیت کہہ رہے قرآن کی طرف جاؤ. یعنی اس سے کیا ہے؟ اور نبی نے کہہ دیا تم دونوں کی طرف جاؤ، دونوں کے دامن سے متمسک رہو. تو میں یہی کر رہا تھا کہ قرآن پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا، ذہن کھلے گا کیا حقائق ہے. حقائق کائنات، حقائق عالم، حقائق ماورائے دنیا، سب کچھ قرآن نے بیان کر دیا ہے. اور اسی طرح سے معصومین کے ارشادات کو جب پڑھیں گے تب اندازہ ہوگا کہ کیا ہے حقیقت. کل کی تسبیح جو آپ لوگ تو تھے نا، کل رات کے جو دعا ہوئی تھی اس میں ہم نے دعائے بدائے رمضان المبارک سے پہلے امام سجاد علیہ السلام کی ایک تسبیح تسبیح بیان کی. آپ لوگ پتہ نہیں آئے تھے یا نہیں؟ سبحان اللہ. اس تسبیح کے اندر امام سجاد نے 1300-1400 سال پہلے بتا دیا ہے کہ روشنی کا کیا وزن ہے، تاریکی کا کیا وزن ہے، ہوا کا کیا وزن ہے، آسمان کا کیا وزن ہے، زمین کا کیا وزن ہے، جی سائے کا کیا وزن ہے. ہم آپ سوچتے ہیں یہ جو سایہ جو پڑ رہا ہے اس کا کوئی وزن نہیں ہے، لیکن امام سجاد نے بتایا ہے. اس سے اندازہ کیجئے کہ امام سجاد کیا تھے. صحیفہ سجادیہ پڑھیں معانی کے ساتھ، لیکن صحیفہ سجادیہ، نہج البلاغہ، یہ سب کتابیں خود قرآن بھی، یہ سب قرآن بھی مظلوم ہے، نہج البلاغہ بھی مظلوم، صحیفہ سجادیہ بھی مظلوم. کہاں ہم پڑھتے ہیں، کہاں بیان کرتے ہیں؟ نہج البلاغہ کتنی باتیں مولا. صحیفہ سجادیہ معمولی کتاب ہے. ہم شیعوں کے پاس قرآن مجید کے بعد جو ذخیرہ تو موجود ہے نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کی صورت میں، وہ کسی کے پاس نہیں ہے. عام طور پہ ذہن میں یہی ہوگا نا صحیفہ سجادیہ ان دعاؤں کا مجموعہ. لیکن کل کی تسبیح میں آپ نے ملاحظہ کیا بظاہر تسبیح اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن تسبیح کے ساتھ ساتھ یہ سب بیان کر دیا. یہ سارے حقائق کہ دنیا اس وقت متوجہ نہیں تھی، 1400 سال پہلے بتایا. دنیا نے بعد میں تحقیق کیا کہ اس کا وزن یہ ہے، اس کا وزن یہ ہے، اس کا وزن یہ ہے. لیکن ابھی بھی بہت سی چیزوں کے شاید تحقیق نہ کر پائے ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ دنیا میں یہ کہا ہو کہ سائے کا وزن یہ ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ہو سکتا ہے، لیکن میں نے نہیں سنا ہے کہ سائے کا بھی. لیکن امام سجاد نے بیان کیا کہ اے میرے معبود، تو پاک و پاکیزہ منزہ ہے، تو سائے کا بھی وزن جانتا ہے، تیرے پاس علم ہے.
لہٰذا ہم لوگ کوشش کریں انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد اگر آپ لوگ چاہیں گے اور اسی طرح سے آئیں گے جس کے پاس فرصت ہے، ہفتے میں چاہے ایک دن توجہ رکھیے گا. یہی پہلے میں وہاں پہ رکھتا تھا، یہ لوگ آتے تھے ہمارے بچے، لیکن یہ کہ یہیں پہ رکھیں گے ہفتے میں ایک دن جس میں آپ سب لوگ آ سکتے ہیں. چاہے سیٹرڈے کو رکھ لیجئے یا سنڈے رکھ لیجئے، آپ لوگ اتفاق کر لیجئے گا. نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ جو دعائیں ہیں ان کا ترجمہ پڑھیں گے تاکہ معلوم تو ہو. قرآن کی بھی تفسیر پڑھیں گے. اب ایک مہینے رمضان میں کیا بیان کریں گے؟ اب رمضان تمام ہونے پر ہے، 5-6 درس شاید اور ہو پائے، کچھ ہی سوروں کی تفسیر ہو سکتی ہے. لہٰذا آپ لوگ اگر آئیں گے پابندی کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگ طے کر لیجئے گا، پھر ایک دن انشاءاللہ ہفتے میں رکھ لیں گے. یہاں پر جو آپ لوگ چاہیں گے پڑھیں گے. قرآن چاہیں گے قرآن پڑھیں گے، نہج البلاغہ چاہیں گے نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ چاہیں گے صحیفہ سجادیہ، یا کوئی بھی دعا، کسی بھی دعا کا ترجمہ شرح جو بھی چاہیں گے آپ لوگ بھی ساتھ دیں. میں تیار ہوں اپنی طرف سے. میں اعلان آمادگی کر رہا ہوں کہ میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے دین کے لیے، اہل بیت کے لیے، اور آپ لوگ بھی دین کے لیے اہل بیت کے لیے حاضر ہوں. آئیں، جب آتے ہیں تو جذبہ رہتا ہے، شوق رہتا. معلوم ہوا آپ دو بیٹھے ہوئے، دو میں جو بات میں کروں گا، ابھی جو میں بات کر رہا ہوں دو میں اس انداز میں نہیں کر سکتا ہوں. لہٰذا آپ لوگ کوشش کریں، آئیے اہل بیت کے گھر پہ بیٹھیے. زندگی اصل یہی ہے، گزر جائے گی زندگی، وقت گزر جائے گا، لیکن یہ جو درس پڑھیں گے یہ عظیم عبادت ہے، معمولی عبادت نہیں. رمضان میں جو آپ لوگ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی دے رہے ہیں، آپ کی نماز شب پڑھنے سے افضل ہے. نماز شب پڑھنے سے افضل ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے شبۂ قدر میں لکھا ہے، مذاکرہ علمی تمام عبادتوں سے افضل ہے. مذاکرہ علمی یہی چیز ہے، اسی کو مذاکرہ علمی کہتے ہیں. کس سے افضل ہے؟ شب قدر میں تمام اعمال، تمام عبادت سے افضل ہے. لہٰذا آپ لوگ ساتھ دیجیے گا. آئیے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. قسم فجر کی، صبح کی، قسم 10 راتوں کی، قسم شفع کی، جوڑا کی، وتر کی، جس کو ہم اردو میں جفت اور طاق کہتے ہیں، جفت کی اور طاق کی، اور رات کی جب رات چلنے لگے. هل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس چیز کے اندر صاحبان عقل کے لیے قسم ہے؟ یعنی یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے کیا صاحبان عقل کے لیے ہے کہ یہ قسم کھائی جائے؟ کیا ہے اس کے اندر قسم؟ فجر کی قسم کھائے، اللہ کھا رہا ہے. 10 راتوں کی قسم کھائے، شفع کی قسم کھائے، وتر کی قسم کھائے، رات جب گزرنے یا چلنے لگے اس کی قسم کھائے. پھر اس کے بعد الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے کیف فعل ربک، تمہارے پروردگار نے بعاد، قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد. یہ کون؟ قوم عاد. اس کے بعد کیا اللہ فرما رہا ہے؟ ستونوں والے شہر کے ساتھ، ستونوں والے شہر ارم کے ساتھ. ارم ذات العماد، عماد کہتے ستون کو. یہ عمود ایک کو کہتے ہیں جو ستون ہے، عربی میں اس کو عمود کہتے ہیں. عمود کی جمع عماد ہے. ارم ذات العماد، ستونوں والے شہر.
شہر کے بارے میں نہیں دیکھا؟ الذی لم یخلق، اللہ خود کہہ رہا ہے، ابھی تفسیر میں پڑھیں گے کہ یہ شہر ارم ذات العماد کیسا تھا۔ شداد نے جو جنت بنائی تھی، انشاءاللہ بھی آپ ملاحظہ کریں گے تفسیر میں، الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ خود کہہ رہا ہے لم یخلق مثلها، شہروں میں، بلاد میں، بلد شہر، بلاد شہروں، بلد سمجھ رہے ہیں، شہروں میں، بلاد میں ایسا کوئی شہر بنایا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں کیا، لم یخلق، پیدا ہی نہیں ہوا، بنایا ہی نہیں گیا ایسا شہر۔ پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے، توجہ رکھیے گا، کیا کہا اللہ نے؟ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، اور پھر اس کے بعد کیا کہا اللہ نے؟ ستونوں والے شہر ارم کے ساتھ، کہ جس کی مثال کسی ملک میں نہیں بنائی گئی ہے، پیدا نہیں کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اب اللہ کہہ رہا ہے، اس کو اوپر سے جوڑیے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، اب اس کے بعد ہے الم تر کیف فعل ربک، اب اس کے بعد کیا ہے؟ وثمود، اور قوم سمود کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، الذین جابوا الصخر بالواد، جو وادیوں میں پتھروں کو تراشتے تھے، جو وادیوں میں پتھر کو تراشتے تھے، جابوا الصخر، صخر یعنی چٹان، بڑے بڑے پتھر کو صخر کہتے ہیں، بالواد، واد سے مراد وادی، وادی کے اندر پتھر کو تراشتے تھے، اور تیسرے وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا تھا، فرعون میخ جس کو کہتے ہیں کیل، کیلوں والا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ کیل جو ہوتی ہے، کیل سے اس کو ٹوک دیا ہے، کیلا جس کو بولتے کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ کیل، کیلا جو بھی کہیے، میخ بھی کہتے ہیں فارسی لفظ ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہے۔ تو فرعون کے لیے کیا کہا ہے اللہ نے؟ میخوں والا، کیلوں والا۔ فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ فرعون اور فرعونیوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں پر کس کا تذکرہ کیا ہے؟ جو سرکش قومیں تھیں، ان کا تذکرہ کیا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا، قوم عاد پر، قوم سمود پر، فرعون پر عذاب آیا۔ کیسے عذاب آیا تھا؟ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ختم کیا؟ جناب موسیٰ کے پیچھے چلا، جناب موسیٰ دیکھا، بس خلاصہ بتا رہا ہوں تاکہ یہ آسودہ ہو جائے، دیکھا کہ جناب موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل پار کر رہے ہیں، اپنے لشکر کے ساتھ، جوش میں تو تاریخ نا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، اپنے لشکر والوں سے کہا پیچھا کرو، موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کا لے کر کے دریائے نیل میں داخل ہوا، راستہ بنا تھا، جناب موسیٰ کا معجزہ تھا، عصا مارا تھا، پانی دونوں طرف رک گیا تھا، پانی کی دیواریں بن گئی تھی، جناب موسیٰ گزر رہے تھے دریائے نیل سے، درمیان میں پہنچے تھے، فرعون بھی پہنچا اور اپنے جاہ و جلال و لشکر کے ساتھ داخل ہو گیا کہ موسیٰ کو پکڑ لو۔ جب جناب موسیٰ کنارے پہنچ گئے، کیونکہ بیچ میں اس وقت پہنچے تھے، اور فرعون جب بیچ میں پہنچا اپنے لشکر کے ساتھ، تو پھر کیا ہوا؟ جناب موسیٰ کے لیے، نبی خدا کے لیے پانی کی دیوار بنی تھی، وہ پانی کی دیوار ٹوٹ گئی، دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ ایک خطیب پڑھتے تھے، ان کا نقطہ یہ ہے، فرعون مصری تھا اور دریائے نیل میں گھل گیا، سمجھے یا نہیں سمجھا؟ مصری کیوں کا مصر کا رہنے والا تھا نا، لیکن اس سے فائدہ اٹھایا، خطیب لوگ کچھ نہ کچھ اس طرح فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے یہاں پہ اشارہ کر رہا ہے، تم نے دیکھا تمہارے پروردگار نے، یہ نہیں کہا اللہ نے، تمہارے پروردگار نے، تاکہ ہم اس بات کی طرف متوجہ رہیں ہمارا پروردگار جب چاہے جو کر سکتا ہے، ہم اس کی گرفت میں ہمہ وقت ہے۔ زمین پر انسان گناہ کرنے لگتا ہے، ظلم و ستم کرنے لگتا ہے، دولت آ جاتی ہے، غرور تکبر کے نشے میں آ کر کے وہ زیادتی کرتا ہے، دوسروں کو پیروں کے نیچے کچلتا ہے۔ اس بات کی طرف توجہ رہنا چاہیے جو اللہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے، الم تر کیف فعل ربک، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم ثمود کے ساتھ کیا کیا، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، اور صفت بھی بیان کی، صفت بھی بیان کی۔ قوم عاد کے لیے کیا کہا کہ جو شہر رمضات العماد شہروں والا تھا عظیم، اور سمود قوم جو پہاڑ کو تراشتے تھے، پتھروں کو تراشتے تھے۔ فرعون کون ہے؟ ذل اوتاد، کیلوں والا ہے، یعنی کرب و فر والا تھا۔ کیلوں والا کیوں کہا گیا یہی کہہ دوں، تفصیل تک انتظار نہ کرے گا، چونکہ یہ فرعون کے خلاف جو ہوتا تھا، فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا، تو فرعون جو عذاب دیتا تھا، سزا دیتا تھا، کس طرح سزا دیتا تھا؟ زمین پر لٹا دیتا تھا، اور زمین پر لٹانے کے بعد ہاتھ کو پھیلا دیا، پیر کو پھیلا دیا، اس میں ہاتھ میں کیل چھپاتا تھا، دونوں ہاتھ میں پیر میں اس طرح سے، یا لکڑی کے تخت پر لٹاتا تھا اور اس پر اس طرح سے ہاتھ میں پیر میں اور ہر جگہ کیل چھپوا کر کے چھوڑ دیتا تھا، اور آدمی پھر مر جاتا تھا۔ یہ فرعون، اللہ کہہ رہا تم نے نہیں دیکھا؟ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون جو کیلوں والا تھا، اس سے اشارہ یہ ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، جو چاہتا تھا کر لیتا تھا، لیکن اللہ نے چشم زدن میں اسے غرق کر دیا۔ لہذا ہم آپ کی اگر دولت آ جائے، طاقت آ جائے، تو دولت اور طاقت کے نشے میں چور نہ ہو جائے۔ ہمیشہ جتنی دولت بڑھتی جائے اتنا خوف پروردگار بھی بڑھنا چاہیے کہ کب اللہ اس دولت کو سلب کر دے، کچھ نہیں معلوم۔ ہوتا کیا ہے، جب دولت بڑھتی جاتی ہے تو دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے یہاں بعض ایسے ہی ہے نا، دولت جتنی بڑھتی جائے گی، سب نہیں سب کے اوپر الزام ہو جائے گا۔ بعض ایسے ہیں کہ جب دولت بڑھتی جاتی ہے تو دولت کے ساتھ ساتھ کیا بڑھتا جاتا ہے؟ غرور بڑھتا جاتا ہے، تکبر بڑھتا جاتا ہے، گناہ بڑھتا جاتا ہے۔ ان کے گھر کی عورتیں بھی حجاب ہو جائیں گی کہ یہ تو بیکورڈ لوگ حجاب کرتے ہیں، کیونکہ پیسہ آ گیا نا ان کے پاس۔ جب پیسہ آ گیا تو اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں۔ حجاب کون کرے؟ حجاب وہ کرے جو بیکورڈ ہے، غریب ہے، نادار ہے، یعنی اپنے آپ کو سمجھ لیجیے نہیں معلوم۔ جو اللہ قوم عاد کو، قوم سمود کو، کیلوں والے فرعون کو غرق کر سکتا ہے، چشم زدن میں ختم کر سکتا ہے، تو ہمارے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو بہت ہی ناپسند کرتا ہے، کوئی بھی اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے، پھر اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو تینوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شہروں میں سرکشی مچا رکھی تھی، ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے الذین، یہ وہ ہے طغوا، طغیانی، سرکشی، ظلم و تشدد کرتے تھے، فی البلاد، شہروں میں، یہ وہ لوگ ہیں۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور بہت زیادہ فساد پھیلا رکھا تھا ان لوگوں نے، اور اللہ نے ایسا کیا۔ پھر اس کے بعد کیا کیا اللہ نے؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، پس تمہارے پروردگار نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ کیا لفظ ہے؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے برسایا۔ کیا برسایا؟
صوت کا عذاب. صوت عربی میں صوت کہتے ہیں کوڑے کو, چابک, کوڑا. صوت عربی لفظ سے ساتھ ساتھ آپ لوگ یاد بھی کرتے رہیے, خالی سوچ نہ چلے جائیے. عربی میں کوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ صوت. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا کیسے برسایا. فصب علیہم ربک, بس تمہارے پروردگار نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا دیا. دنیا میں عذاب, اب اس کے بعد آئیے آخرت میں کیا ہے؟ ان ربک لبالمرصاد, تمہارا پروردگار ہاتھ میں بیٹھا ہوا. تمہارا پروردگار ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے. لبالمرصاد, دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی, جہنم میں ڈالے گا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. پھر اللہ کہہ رہا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ, وہ انسان اللہ نے جس کو آزما لیا, جس کا امتحان لے لیا. رب ہو, اس کے رب نے, جس کا امتحان اس کے رب نے لے لیا. ابتلا نہیں, آزمائش, امتحان لے لیا. فَأَكْرَمَهُ, اور امتحان لینے کے بعد اسے عزت دے دی. وَنَعَّمَهُ, اور اسے نعمت دے دی. توجہ رہے, یعنی اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کا امتحان لینے کے بعد اگر امتحان میں ثابت قدم ہم رہ گئے, توجہ رکھیے گا, تو کیا ہے؟ اللہ بھی عزت دیتا ہے. دیکھیے یہاں اللہ نے جب انسان کا امتحان لے لیا, یعنی امتحان میں کامیاب ہے, تو اللہ کی طرف سے کیا ہوا؟ فَأَكْرَمَهُ, اللہ نے اسے عزت دی دی امتحان لینے کے بعد. وَنَعَّمَهُ, اور نعمتیں عطا کر دی. امتحان لینے کے بعد فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, تو اس لیے انسان کہنے لگا کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت دی, میرے پروردگار نے مجھے عزت عطا کی ہے. یہ ایک پہلو ہو گیا. اب آئیے اس کے مقابل میں دوسرا پہلو سنیے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, لیکن اللہ نے اس انسان کو, یعنی انسان کو آزمایا, اور آزمانے کے بعد اس کا رزق تنگ کر دیا. توجہ رکھیے, توجہ رکھیے اس جملے کے اوپر. ہم آپ اگر ہمارا رزق کبھی تھا اور تنگ ہو گیا ہے, تم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. خود قرآن کی آیت ہے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ, ہر انسان اپنے کو جانتا ہے. میں اپنے کو جانتا ہوں, آپ اپنے کو, آپ اپنے کو, کہ میں کیا کر رہا ہوں, میری عبادتیں کیا ہیں, میرے گناہ کیا ہیں. اگر اللہ نے رزق دیا تھا, روزی دی تھی, لیکن روزی تنگ ہو جائے, تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا وجہ ہے, کیا چیز سبب ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے میری روزی تنگ ہو گئی. اللہ نے اس کا امتحان لیا, اس امتحان میں ہم ناکام ہو گئے. کس طرح سے امتحان کب لے لے کچھ نہیں معلوم. ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے لے لے کہ ہم نے نہیں کی, بہت سے پہلو ہیں. یا کوئی ضرورت مند آیا اور پیسہ ہوتے ہوئے ہم نے ضرورت پوری نہیں کی, یتیم پروری نہیں کی, پڑوسی کا خیال نہیں رکھا, اپنے مال سے جس کا حق تھا انہیں نہیں دیا. بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں. لہذا اپنی زندگی کا ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے, جو یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت محاسبہ نفس کریں, اپنے نفس سے حساب کریں کہ آج پورے دن ہم نے کیا کیا. جب محاسبہ کریں گے پتہ چل جائے گا. اسی طرح سے یہ تو ایک دن کا تھا, جتنی زندگی گزر چکی ہے پچھلی, بالغ ہونے کے بعد اپنی پوری زندگی کا جائزہ لے ڈالیں. جو یاد ہو
کیونکہ انسان کی زندگی میں بہت سے موڑ ایسے آتے ہیں کہ جو یاد رہ جاتے ہیں. ساری چیزیں تو یاد نہیں ہوں گی، لیکن کچھ ایسے مواقع آتے ہیں کہ جو انسان کو یاد رہ جاتے ہیں. لہذا دیکھیں، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر ہم لوگ سب ابھی اس وقت تک جس کی جو بھی عمر ہے، دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. اگر کہیں پہ ظلم و ستم ہے، کہیں پہ کسی کے اوپر زیادتی ہے، کہیں پہ معصیت ہے، کہیں پہ خدا کی خلاف ورزی ہے، کہیں پر خدا کے احکام کو پامال کیا، یہ سب چیزیں نظر آئیں، اس میں توبہ کریں، استغفار کریں. استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ ہر چیز کے لیے مؤثر ہے. رزق میں تنگی ہو جائے استغفار کرے، کوئی بیماری ہو تو استغفار کرے، کوئی مشکل آئے تو استغفار کرے. کیونکہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جو بھی چیزیں آ رہی ہیں یہ گناہوں کا نتیجہ ہے. اسی لیے ہے کہ ہر موقع پر استغفار کریں. تو دیکھیں یہاں پر دیکھیں اس آیت میں یہی ہے، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، لیکن جب اللہ اس کا امتحان لے لیتا ہے، فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کے رزق اور اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے. یہاں پر کیا تھا؟ امتحان لیا اس سے پہلے والی آیت میں، عزت بھی دی، نعمت بھی دی، روزی بھی دی، لیکن یہاں پر کیا امتحان لیا؟ یعنی امتحان میں کھڑا نہیں اترا. لہذا فقدر علیہ رزقہ، اس کے رزق کو تنگ کر دیا. فیقول ربی اہانن، اب یہ کہنے لگا، وہاں پہ کیا کہا تھا؟ وہاں پہ کیا کہا؟ عزت دی اور روزی دی، تو کیا کہا؟ میرے پروردگار نے اکرمن، مجھے عزت دی. یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ فیقول ربی اہانن، میرے پروردگار نے میری توہین کر دی، میرے پروردگار نے مجھے رسوا کر دیا. کلا، اللہ اکبر، کیا جملے ہیں! آپ لوگ واجب سمجھ کے تفسیر پڑھیے، تب پتہ چلے گا قرآن میں کیا ہے. اللہ کس انداز میں کہہ رہا ہے، کلا، ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ انسان کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہماری توہین کر دی. ہرگز نہیں، ایسا نہیں. بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کا احترام نہیں کرتے تھے، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے. احترام سے مراد یہ ہے کہ یتیم کا پاس و لحاظ رکھیے، یتیم کا خیال کیجئے، یتیم ضرورت مند ہے اس کی مدد کیجئے. یہ ہے یہاں پر عزت دینے سے مراد یہ ہے. اللہ، ایسا نہیں، اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بلکہ لا تکرمون الیتیم، یتیم کی تم عزت و توقیر و تکریم نہیں کرتے تھے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور دوسرے لوگوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے پہ ابھارتے نہیں تھے، تم ترغیب نہیں کرتے تھے، خود بھی نہیں کرتے تھے. توجہ رہے، کون ابھارے گا؟ کون ابھارے گا کہ مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ؟ کون ابھارے گا؟ جو خود کھانا کھلاتا ہوگا نا. جو خود بھی نہیں کھلا رہا ہے تو کیا ہے؟ تو دوسرے کو کیا ابھارے گا؟ تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ نہ خود غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، کھانا کھلانے سے مراد مدد کرنا ہے، مدد کرتے تھے، اور نہ ہی دوسروں کو ابھارتے تھے. رمضان کا مہینہ ہے، جتنا ممکن ہو سکے خود مدد کرے گا، اور اگر خود مدد نہیں کر پا رہے ہیں تو دوسروں سے مدد کرائیں. کچھ لوگ ہیں ایسے بھی اپنے مومنین خود مدد نہیں کر پاتے، لیکن دوسروں سے کہہ کے غریبوں کی مدد کراتے ہیں. یہ عین قرآن کے مطابق ہے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو، غریبوں کو، مفلسوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں تھے. بلکہ ان کی کیا صفت تھی؟ ایک ایک کر کے سنیے. دو صفت آ گئی نا، یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلانے پہ ابھارتے نہیں تھے. تیسری چیز کیا ہے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور دوسروں کے مال کو میراث سمجھ کر جائز اور ناجائز طریقے سے کھا لیتے تھے. تَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا.
یعنی جائز اور ناجائز طریقے سے. اکل اللمہ یعنی جائز اور ناجائز. ایک ہوتا ہے جائز اور ایک ہے ناجائز، دونوں کے لیے لفظ ہے. اکل اللمہ جائز اور ناجائز طریقے سے یہ مال کو میراث سمجھ کر کے کھا لیتے تھے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، چوتھی صفت ان کی آ رہی ہے. اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. جو مال سے بہت زیادہ محبت کرے گا، آپ لوگ جواب دیجئے اس کی صفت کیا ہوگی؟ اس کی صفت کیا ہوگی؟ نہیں، ابھی تک جواب نہیں ہے. کوئی بھی جواب دے دے. جو مال سے بہت زیادہ محبت کرے گا اس کی صفت کیا ہوگی؟ کنجوس ہے. کنجوس کی صفت کیا ہے؟ خرچہ نہیں کرتا، یعنی انفاق نہیں کرتا. جو مال سے بہت محبت کرتا ہے نہ وہ صدقہ دے گا نہ وہ خیرات دے گا. صدقہ و خیرات کو چھوڑ دیجئے، جو واجب ہے وہ بھی نہیں کرتا. نہ زکوٰۃ نکالتا نہ خمس نکالتا ہے. اب ہمارے درس میں جتنے موجود ہیں اگر زکوٰۃ و خمس کے پابند نہیں ہیں تو پابند ہو جائیں. جو محبت کرے گا مال سے اس کی صفت کیا ہوگی؟ نہ خمس نکالے گا اور نہ ہی زکوٰۃ دے گا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا اذا دکت الارض دکا دکا. ہرگز نہیں. اس دن کیا ہوگا؟ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی. یعنی زمین کو، جس زمین پر ہم ہیں، کلا اذا دکت الارض دکا دکا. زمین کو تفسیر میں نہیں بیان کیا لیکن دیکھوں گا، یہ ہے کہ زمین کو ٹوٹا جائے گا. زمین کو کیسے ٹوٹا جائے گا یہ نہیں ملا تفسیر میں. دیکھوں گا دوسری کتابوں میں تفسیر کی کہ اس زمین کو ٹوٹا جائے گا تو یہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اب کیسے ٹوٹا جائے گا؟ ہو سکتا ہے چونکہ دوسری آیات میں آیا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ ایسا زلزلہ ہوگا، ایسا زلزلہ ہوگا کہ جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے سب اگل دے گی. ہو سکتا ہے اسی زلزلے ہی کے ذریعے سے زمین گویا پوری ٹوٹ دی جائے گی. ٹوٹنا تو سمجھتے ہیں نا، کوئی چیز ٹوٹی جاتی ہے نا تو زمین کو ٹوٹا جائے گا. اس کا ترجمہ جو یہ ہے کہ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، زمین کو ٹوٹا جائے گا. یہی زمین کو جب ٹوٹا جائے گا تو یہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اس وقت وجیء ربک والملک اذا صفا صفا. وجاء ربک، جی ہم نے پڑھ دیا. وجاء ربک والملک، تمہارا رب آئے گا. رب تو آ نہیں سکتا. اہل بیت کی تفسیر میں دوسرے لوگ تو بیان کر دیں گے آ جائے گا، رب آئے گا. دوسرے لوگوں کی یہاں ہے کیونکہ اس کے پاس ہاتھ پیر نہیں، ہماری طرح سے نہیں ہے. جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے. جو توحید علی ابن ابی طالب امام سجاد اور ہمارے دوسرے اماموں نے پیش کی ہے وہ کسی نے نہیں بیان کی. شیخ کلینی نے مولا کائنات کا خطبہ بیان کیا ہے اور بیان کرتے ہیں کہ اس خطبے کے اندر توحید بیان کی ہے مولا کائنات نے. شیخ کلینی بیان کرتے ہیں کہ جیسی توحید علی ابن ابی طالب نے اس خطبے کے اندر بیان کی ہے، اگر تمام جنات و انسان مل کر کے ایسی توحید بیان کرنا چاہیں یہ بیان نہیں کر سکتے. جو مولا نے توحید بیان کی ہے تو توحید کا درس ہم کو ان سے ملتا ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ وجاء ربک، ہمارے یہاں جو تفسیر میں ہے کہ حکم پروردگار آئے گا، رب نہیں آئے گا. ان کے یہاں ہے، ان کے یہاں ہے. یہاں تک کہ خود میں نے وہ روایت پڑھی ہے
یہاں تک کہ جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا. جتنا بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا، اور جو سنی قرآن کی آیت ہے، جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا. اپنے یہاں بھی گاؤں وغیرہ میں ایک محاورہ ہے جو بہت کھاتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے تمہارا پیٹ ہے یا جہنم ہے. ایک محاورہ یہاں بھی بولتے ہیں، یعنی نہیں معلوم، گاؤں وغیرہ میں سنتے ہیں زیادہ، یہاں بھی بولتے ہیں بہت کم. گاؤں وغیرہ میں یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں تمہارا پیٹ ہے یا جہنم. تو جہنم کا پیٹ بھرے گا نہیں. بار بار جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا، قرآن کی آیت ہے، حلیم تعالیٰ کے اے جہنم کیا تم بھر گیا؟ قرآن کی آیت ہے. تو جہنم کیا کہے گا؟ حل من مزید، حل من مزید، کیا اور ہے؟ کیا اور ہے پیٹ جہنم کا؟ نہیں بھرے گا. تو اب ان کے یہاں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیر ڈال دے گا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ مبرہ ہے ان تمام چیزوں سے. یعنی یہ اپنے خدا کو بھی جہنم تک پہنچا دے رہے ہیں کہ اللہ اپنا پیٹ ڈال دے گا تب اس کا پیٹ، اپنا پیر ڈالے گا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا. تو جہنم قرآن کی آیت ہے حل من مزید کہتا ہے. ایک خطیب سے پڑھتے تھے، ان سے مغل مسجد میں جب میں نجفی ہاؤس میں پڑھتا تھا تو ان کی مجلس میں گیا تھا تو انہوں نے نکتہ لگایا. حیدر ہلوری نام کا، ہلور کے رہنے والے تھے، سنا ہوگا، اچھی مجلس پڑھتے تھے. اس وقت میرا بچپنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب جہنم آواز دے گا حل من مزید، حل من مزید، ہم شیعہ لوگ کہہ دیں گے حاضر ہے یزید. یعنی اپنے خدا کو نہیں ڈالیں گے، یزید کو ڈالیں گے. آئیے صلوات وجاء ربک والملک اذا صفا صفا. جب تمہارے پروردگار کا حکم آئے گا اور فرشتہ آئے گا، اور فرشتے کس طرح سے آئیں گے؟ صف کر صف آئیں گے، صفا صفا، صف باندھ کر کے قطار میں ملائکہ آئیں گے. یعنی کس کا تذکرہ ہے؟ کب؟ قیامت میں. اب اس سے جو ہے یہ لوگ یہ ثابت کر دیں گے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں وجاء ربک، تمہارا رب آئے گا اور فرشتہ آئے گا سب باندھ کر کے. تو اللہ کو بھی سب باندھ کر کے یہ جہنم وہاں پر روز محشر قیامت میں لا کے کھڑا کر دیں گے. جبکہ ایسا نہیں ہے. یعنی حکم پروردگار، امر پروردگار آئے گا. وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو لایا جائے گا. جو رہی اس آیت سے کیا ہے؟ جیا یومئذ بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا. جہنم کو لایا جائے گا. انشاءاللہ کل تفسیر پڑھیں گے تو تفسیر میں آئے گا کہ لا کے اس کے اوپر پل صراط رکھا جائے گا. 3 طرح کا پل ہوگا. ایک پل جو ہے، ایک پل اس چیز کا ہوگا، ایک پل اس چیز کا ہوگا، ایک پل اس چیز کا ہوگا. اس طرح سے انشاءاللہ تفسیر میں پڑھیں گے. تو جہنم کو لایا جائے گا. پہلے بھی ترجمہ پڑھ لیجئے. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان. اس دن انسان سوچے گا، اس دن انسان یاد کرے گا، سوچے گا. وَأَنَّ لَهُ الذِّکْرَ، اس کے لیے موعظہ نصیحت کرتا ہے. دنیا میں موعظہ نصیحت کیا جاتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے. مستی میں ڈوبا رہتا ہے، ڈوبا رہتا ہے. وہاں پر سوچے گا کہ وہاں پر صرف کفِ افسوس ملے گا، کفِ افسوس ملے گا. وہاں پر افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. یقول، اور تڑپ کر کے ایک مرتبہ یہ انسان بے چین ہو کر کے کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے میرے معبود اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ پیش کر دیا. یا لیتنی، اے کاش. کیا کہے گا تڑپ کر کے؟ یقول یا لیتنی، اے کاش قدمت لحیاتی، اپنی آخرت کی زندگی کے لیے بھی کچھ پیش کر دیا ہوتا. دنیا ہی کے لیے سب
کرتا رہا دنیا ہی کے لیے، دنیا ہی کے لیے، آخرت کے لیے موعظہ و نصیحت کیا گیا لیکن موعظہ و نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ اب وہاں پہ تڑپے گا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، وہ دن ایسا ہوگا کہ پروردگار کے علاوہ کوئی دوسرا عذاب نہیں دے سکے گا، یعنی خدا کے عذاب کے علاوہ کسی اور کا عذاب نہیں ہوگا، کوئی دوسرا نہیں ہوگا کہ جو اسے عذاب دے۔ عذاب پروردگار یعذب عذابہ، یعنی عذاب پروردگار کے علاوہ احد، کوئی دوسرا عذاب دینے والا نہیں ہوگا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور اس کو جکڑ دیا جائے گا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اس کو جکڑنے والا، باندھنے والا نہیں ہوگا، صرف ذات واجب ہوگی۔ یا اب سنیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہاں تک ذکر کس کا ہوا تھا؟ جو جہنم میں جائیں گے، جہنمیوں کا، جو لوگ ایسا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد سنیے نیک بندوں کا تذکرہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے صاحب نفس مطمئن، اے اطمینان نفس والے۔ کون ہے؟ ہمیشہ مجلس میں سنتے رہتے ہیں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ملتا ہے کہ جب امام حسین جنگ کر رہے تھے، اور کتنی عمر تھی امام حسین علیہ السلام کی؟ 57 سال۔ 57 سال کی عمر میں جب تلوار نکالا، اشقیاء کے مقابل میں آئے، اور آنے کے بعد آپ نے فرمایا لماذا تقتلونی، سب کو قربان کر چکے ہیں، جناب علی اصغر کو بھی آخری فدیہ بھی راہ خدا میں قربان کر چکے ہیں۔ اشقیاء کے مقابل میں آئے، خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد ان سے سوال کرتے ہیں لماذا تقتلونی، اے گروہ اشقیاء تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ سوال ہے امام کا، تو جواب سنیے۔ ان لوگوں نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ حسین چاہتے تھے کہ قیامت تک کے لیے پتہ چل جائے کہ میرا قتل کس لیے ہوا۔ ادھر سے جواب آیا نقاتلک بغضا منا لأبیک، اے حسین ہماری جنگ تم سے تمہارے باپ کے بغض میں ہے۔ ما فعل باشیاخنا یوم بدر و حنین، جو تمہارے بابا نے بدر و حنین میں ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا۔ بدر و حنین میں کون سی جنگ تھی؟ اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ مولا کائنات رسول اللہ کے ساتھ جا کر کے جنگ لڑے ہیں، اور اس کا انتقام حسین سے لے رہے ہیں۔ نقاتلک بغضا منا لأبیک، آپ کے بابا کے بغض جو ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا ہے۔ امام حسین نے سر جھکا لیا، لبوں پہ مسکراہٹ، یعنی میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ثابت کر دیا کہ قیامت تک کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جنگ کرنا شروع کی، یہ کہیں کہ یہ جملہ تھا اب تک تم نے ہماری مظلومی دیکھی تھی، اب تم ہماری شجاعت بھی دیکھ، اتمام حجت کرنا تھا۔ تلوار کو نیام سے نکالا، نکالنے کے بعد جب حملہ کیا حسین مظلوم نے، ایسا حملہ تھا کہ جدھر بھی حملہ کرتے تھے میمنہ میسرہ قلب لشکر، اسی طرح سے فوج تیار ہوتی تھی، کچھ دائیں طرف کچھ بائیں طرف کچھ قلب لشکر، تو جدھر بھی آپ حملہ کرتے تھے ادھر پوری فوج کی فوج پوری سب صاف ہو جاتی، جتنے بھی ہوتے تھے میمنے پہ، جو سنتے ہیں آپ میمنے پہ یعنی داہنی طرف حملہ کیا، میسرے پر بائیں طرف حملہ کیا، پھر قلب لشکر میں ڈرائے، جدھر بھی جا رہے تھے سروں پہ سر گر رہے تھے، جسموں پہ جسم گر رہے تھے، یہاں تک ملتا ہے مقتل میں گھوڑوں کی ٹاپیں خون میں آلودہ ہونے لگی تھی۔ اتنوں کو امام حسین علیہ السلام نے قتل کیا، اور یہی کہہ کے حملہ کرتے تھے کہ تم نے ہمارے بھیا عباس کو قتل کر دیا،
تم نے ہمارے بیٹے علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار تھی، تم نے ہمارے بھتیجے قاسم کے لاشوں کو پامال کر دیا۔ الامان الحفیظ کی آواز تھی کہ امان دیجیے، کوئی علی اکبر کا واسطہ، کوئی عباس کا واسطہ، کوئی قاسم کا واسطہ دے رہا تھا۔ حسین جب کرتے چلے جا رہے تھے، لڑتے چلے جا رہے تھے کہ اتنے میں عاطف غیبی سے آواز آئی، یہی آئے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس حالت میں کہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی و خوشنود ہو، اور تو بھی اپنے پروردگار سے راضی و خوشنود ہو کر جنت میں داخل ہو جا۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، لگام کو کھینچا اور سر نیاز جھکا کر کے کھڑے ہو گئے۔ ارے حسین مظلوم نے جب تلوار کو نیام میں رکھ لیا تو ہر طرف سے حملہ ہونے لگا، تیر پہ تیر پڑنے لگے، نیزوں پہ نیزے پڑنے لگے، خنجر پہ خنجر پڑنے لگے۔ جن کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا وہ اپنی جھولیوں میں پتھر لگے ہوئے تھے، فرزند فاطمہ کو پتھر سے مار رہے تھے۔ ایک شفیع نے ایسا پتھر مارا کہ امام مظلوم کی پیشانی پہ لگا، خون جاری ہوا۔ آپ نے چاہا کہ ابا کے دامن کو اٹھائے اور ابا سے صاف کریں، خون کو صاف کر رہے تھے کہ ایک شفیع نے پڑھ کر کے ایسا نیزہ یا ایسا تیر مارا کہ جو پشت سے لگا اور سامنے سے نکل آیا۔ امام مظلوم نے جب اس تیر کو نکالا، مقتل کا جملہ ہے، اتنا خون بہا، اتنا خون بہا، تشبیہ کی ہے کہ جیسے بارش کے زمانے میں پرنالے سے پانی بہتا ہے، اس طرح سے امام حسین کے سینے سے خون بہ رہا تھا۔ اب فرزند فاطمہ سے پشت ذوالجناح پہ سجدہ کرنے جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ فرزند فاطمہ زین سے زمین کی طرف آیا، آواز آئی، الا قتل الحسین بن کربلا، الا ذبح الحسین بن کربلا۔ کون تھا کہ حسین کی مدد کرتا؟ ایک چاہنے والی بہن زینب تھی، فاطمہ زہرا، اور ایک ماں تھی جو اپنے بالوں کو بچھائے دے رہی تھی۔ میر انیس کہتے ہیں جنگل میں گونجی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو روک لیا، وا محمد ہے یہ ظلم اور وہ عالم کا مرتدہ۔ 1900 ہے زخم تنے چاچا، زینب نکل حسین لڑتا ہے ہاتھ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہتے بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالم میرے میں نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ پروردگار ہمارے عمل کو قبول فرما، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جو ہم میں بے روزگار ہیں ان کا روزی، ان کی روزی کا غیب سے انتظام کرنا۔ اے میرے معبود ہمارے ان تمام جوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ اے میرے معبود جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو اس امتحان دنیاوی اور اخروی دونوں میں کامیابی اور کامیابی فرما۔ اے میرے معبود ہماری جو بھی حاجتیں ہمارے دلوں میں ہمیں پورا فرما، ہمیں اس وقت میں اٹھانا جب تک کہ محمد والے محمد ان سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ اے میرے معبود ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ شیعان اہل بیت، شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بیمار ہے انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔
اے میرے معبود تمام عتبات عالیات کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و تشیع کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، منتقم خون حسین یوسف زہرا فرزند فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات اور بالخصوص اپنے مرحومین کے لیے ارسال کرتے ہیں۔